أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، آج جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات خود فرماتا ہے کہ ان آیات کریمہ کے اندر اور جس سورت کی آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی اس سورت کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، آج جو میں واقعہ اور جو قصہ میں آپ سے بیان کرنے والا، جو قصہ میں آپ کو سنانے والا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انبیاء علیہ السلام کا واقعہ میں نے سنایا آپ کو، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین واقعہ ہے۔ اللہ خود اس واقعے کی تعریف کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ حسین واقعہ میں نے کوئی بیان نہیں کیا جو میں آج آپ کو سنانے والا، کیونکہ جس کے بارے میں وہ واقعہ آپ کو سنانے والا، جس کا واقعہ ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر جو خوبصورتی کو پیدا کیا، جو تمام مرد عورت انسانوں پر جو خوبصورتی اللہ نے نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے خوبصورتی کو بنا کر کے اس کو دو حصے کیے۔ ایک حصہ تو پوری دنیا کے اندر بانٹ دیے اور ایک حصہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اب بتاؤ، جس کو آدھا حصہ مکمل ملا ہو وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور اس آدھے حصے میں سے جب پوری دنیا کے اندر بانٹ دی گئی تو اس دنیا کے اندر کتنی حسینائیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں چکا چون ہو جائے گی، کتنے خوبصورت لڑکے ایسے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ انسان ہی نہیں۔ اب جس کو پورا آدھا حصہ ملا وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے تو آدمی 40 قدم کی دوری پر رہتا تھا کہ اس سے گلے سے اترتا ہوا پانی ان کو نظر آتا تھا۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اتنے حسین تھے کہ 40 قدم دوری پر آدمی کھڑا ہے اور یہاں پانی پی رہا ہے تو اس کے گلے سے حلق سے اترتا ہوا پانی دکھائی دے رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ اگر اندھیرے میں ان کو کھڑا کیا جائے تو لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اللہ نے آدھا حصہ مکمل طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ میرے نبی، آج جو میں آپ کے سامنے قصہ بیان کرنے والا، جو واقعہ میں بیان کرنے والا، یہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا جمیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی سے تھے، ان کے 2 بھائی سگے تھے، بنیامین اور یوسف، یہ 2 سگے بھائی تھے، باقی 10 بھائی جو تھے ان کے سوتیلے تھے، دوسری ماں سے، باپ ایک تھا ماں دوسرا، اور وہ جو سگے بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے، وہ سب جوان تھے، ہٹا گٹا تھے، نوجوان تھے، طاقتور تھے، اور یوسف اور بنیامین یہ دونوں چھوٹے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر ایسی چمک اور ایسی نورانیت ڈال دی تھی جن کی چمک اور نورانیت کو ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا جو آگے چل کر
ایک ہمارے خاندان کا وارث بننے والا، ابراہیمی خاندان جو چلا آ رہا ہے نبوت کا، اس کی وراثت کو یہ سنبھالنے والا ہے۔ اس کی پیشانی پر جو چمک ہے، جو نورانیت ہے، یہ نبوت کی چمک اور دمک ہے، نورانیت نبوت کی روشنی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کیوں یوسف علیہ السلام سب سے معزز تھے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام ہی ایسے واحد انسان، ایسے واحد نبی ہیں جو خود بھی نبی، جن کے والد بھی نبی، جن کے دادا بھی نبی، جن کے پردادا بھی نبی۔ یہ نبیوں کا کئی سلسلہ چلا آ رہا تھا، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، باپ بھی نبی، اور جو بھائی بنے وہ بھی نبی، یعنی نبیوں نبوت کا یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اتنا بڑا معزز خاندان اور اتنا بڑا اعزاز کسی انسان کو نہیں ملا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، کیونکہ ابن نبی ابن نبی ابن نبی، خود نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ اور پردادا جو ہے اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس لیے یہ بہت معزز خاندان اور سب سے باعزت اور سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت نبی گزرے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی حسین اور جمیل دنیا کے اندر انسان ہی نہیں گزرا۔ کوئی انسان اللہ نے اتنا زیادہ حسین بنایا نہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ حسین اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا۔ ان کو تو آدھا حصہ ملا خوبصورتی کا، اللہ نے ہمارے نبی کو پورا ہی خوبصورتی عطا فرما دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو کاٹ لیتی، اتنے جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے آزمائش میں ڈال دیا۔ جب 7 سال کی عمر میں تھے، حضرت یوسف اور بنیامین یہ 2 سگے بھائی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہی دونوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو اب باپ کے 12 بیٹے ہو، ان 12 بیٹوں میں سے صرف 2 کو زیادہ چاہے تو باقی کو تو حسد ہوگی، باقی بھائی تو جلیں گے کہ ہم نوجوان ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے باپ تو صرف اسی سے محبت کرتا ہے، تو اچھا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور حسد کی بنیاد اور زیادہ بڑھ گئی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا عجیب و غریب دیکھا، جس کو قرآن نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر والنجوم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بے چین ہو گئے کہ ایک انسان کو کیسے چاند اور سورج آ کر کے زمین کے اندر سجدہ کرتے ہیں۔ تو 7 سال کا بچہ، ان کو اتنی ہوش بھی نہیں تھی کہ ہم کیا کریں، فوراً اپنے والد کے پاس گئے، فرمایا کہ میرے والد محترم، میں نے ایسا خواب آج رات میں دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج کو دیکھ رہا ہوں جو میرے پاؤں کے سامنے آ کر سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سنا تو فوراً فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اے میرے نور نظر، اس واقعے کو، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا،
ان الشیطان لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان سے بہت زیادہ دشمنی کرنے والا۔ جب تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کرو گے، کیونکہ یہ خاندان نبوت کا چراغ ہے اور نبوت کے اولاد ہونے کی وجہ سے یہ تمہارے خواب کی تعبیر کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آگے چل کر اللہ تمہارے سروں پر نبوت کا تاج رکھنے والا، آگے چل کر اللہ تمہیں نبوت عطا فرمانے والے، اور 11 جو ستارے تھے یہ 11 تمہارے بھائی ہیں، اور چاند اور سورج ہے، باپ تمہارا سورج اور ماں تمہاری چاند ہے، یہ سب تمہارے سامنے ایک زمانہ آئے گا، تمہارے پیروں پر گر جائیں گے اور تم کو سجدہ کریں گے، اس لیے اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے بچے، ان کو اتنی شعور کا، اتنا ہوش کا، تو بھائیوں نے پوچھا کہ آج آپ ابا جین سے کیا چپکے چپکے بات کر رہے تھے؟ بھائی ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، نوجوان ہیں، ہم تمہارے ایک باپ کے اولاد ہیں، ہمیں بھی تو کچھ سناؤ۔ چھوٹے سے بچے نے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے سنا دیا۔ جب بھائیوں کے سامنے جو یہ خواب بیان کر دیا، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، ان بھائیوں کی جلن اور حسد اور بڑھ گئی۔ کیا یہ اتنا بڑا معزز آدمی بننے والا، یہ ہمارے باپ کے نگاہوں میں تو اور زیادہ معزز ہو جائے گا۔ اب ہمارے باپ جو تھوڑا بہت ہم سے محبت کرتے تھے، اب وہ بھی محبت نہیں کریں گے، ہم کو تو اب ایک کنارے پر سائڈ میں چھوڑ دیں گے۔ اس کا ایک ہی کام ہو سکتا ہے، چاہے تو یوسف کو قتل کر دیا جائے یا پھر اپنے نظروں سے کہیں اوجھل کر دیا جائے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں بات ڈالی کہ اگر تم اپنے باپ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے باپ کو توجہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو کہ تمہارا باپ یوسف اور بنیامین سے زیادہ تم سے محبت کرنے لگے، تم طاقتور ہو، تم نوجوان ہو، تو پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ اس کانٹے کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ شیطان نے ذہن کے اندر بات ڈالی، تمام بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ لَقَدْ كَانَ يُوسُفَ إِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ۔ بھائیوں کے ذہن کے اندر شیطان نے یہ بات ڈال دی۔ تمام بھائیوں، جو 10 بھائی تھے نوجوان، جو ایک ماں سے تھے، وہ تمام نے مل کر مشورہ کیا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ او میرے بھائیوں، آؤ ہم سب مل کر مشورہ کرتے ہیں یوسف کے بارے میں کہ یوسف کو کیسے اپنے راستے سے ہٹایا جائے، کیسے اپنے باپ کی محبت کو اپنی طرف کیا جائے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اگر تم اپنے باپ کے سامنے نیک بننا چاہتے ہو، صالح بننا چاہتے ہو، تو یوسف کو ہٹاؤ، پھر جا کر تمہارے باپ کی محبت تمہاری طرف ہوگی۔ تو ان میں سے تمام بھائیوں نے، اکثر بھائیوں کی یہ رائے تھی، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم، کہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ یوسف کا قتل کر دیا جائے۔ یوسف کو اس راستے سے اگر ہٹانے کا بہترین طریقہ ہے تو قتل کر دیا جائے۔ وجہ ابیکم وتکونوا من بعد قوما صالحین، تب تمہارے باپ کی چہرہ تمہاری طرف ہو جائے گی، یعنی تمہارے باپ کی محبت تمہاری طرف آ جائے گی۔ تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا یہودا نام کا، اس کی دل کے اندر تھوڑی سی رحم دلی تھی، رحم تھا ان کے دل کے اندر۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، اپنے تمام 9 بھائیوں کو مخاطب کر فرمایا کہ ہم ایک باپ کے اولاد ہیں، ماں ہماری الگ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، اپنے بھائی کو قتل کرنا یہ اچھی بات نہیں، اپنے بھائی کو قتل کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ اگر باپ کی محبت ہی چاہتے ہو تو چلو بھائی کو لے جاتے ہیں جنگل کے اندر، ایک کنواں ہے، اندھیرا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر کوئی جاتا ہوتا نہیں، اس کنویں کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ کوئی راہگیر آئے اور کنویں سے نکال کر کے اس کو لے جائے۔ قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ رحم دل تھا، اس لیے اس نے قتل سے بچا لیا۔
جب قتل سے بچا لیا تو اب باپ سے کیسے سفارش کریں؟ باپ سے اپنے بھائیوں کو کیسے اب جنگل کی طرف لے جائیں، کنویں کی طرف؟ تو تمام بھائیوں نے مشورہ کیا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اے میرے والد محترم، ہم تمام بھائی طاقتور ہیں، ہمارا بھائی یوسف اور بنیامین روزانہ صرف اپنے گھر کے آنگن میں کھیلتا ہے، آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو لے کر جنگل کی سیر کرائیں، جنگل میں جا کر شکار کریں گے، ہم بھاگ دوڑ کریں گے، ہمارے بھائی جب جنگل کا سیر کریں گے تو ان کے دماغ فریش ہوگا، وہ بھی ہمارے سامنے دوڑ دھوپ کی یہ چال سیکھیں، تیر اندازی سیکھیں گے، تلوار بازی سیکھیں گے۔ اے ہمارے والد، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں۔ تو والد محترم نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جب تم دوڑ میں لگاؤ گے، جب تیر اندازی میں لگ جاؤ گے، تم اپنے بھائی کو پیچھے بھول جاؤ گے، کوئی بھیڑیا آئے گا اور تمہارے بھائی کو کھا جائے گا۔ فرمایا نہیں، ہم اتنے نوجوان اور طاقتور ہیں، ہم 10 بھائی کس کام کے لیے؟ اگر ہم اپنی بھائی کی حفاظت نہ کر سکے تو ہماری جوانی کس کام کی؟ آپ ایک مرتبہ تو ہمیں اپنے بھائی کو لے جانے کی اجازت تو دے دیجئے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعد قوما صالحین قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف۔ یہودا نے یہ جب پٹی پڑھائی، باپ کو جب بہت زیادہ زور ڈالا کہ آپ کیا ہم کو اپنے بیٹا نہیں سمجھتے؟ کیا آپ ہم کو یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سگے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے؟ تو باپ مجبور ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یوسف کی حفاظت تمہیں ہر طرح سے کرنا ہے، اور خاص طور پر یہودا کو ذمہ داری دی کہ یوسف چھوٹا بچہ ہے، 7 سال کی عمر ہے، ان کو دیکھ بھال کرنا، جنگل کے اندر اکیلا ان کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اس جنگل کے اندر بھیڑیا بہت زیادہ ہے، اور جب تم بکریوں کو چرانے لگو تو کہیں دور مت نکل جانا، قریب ہی رہنا، اور اپنے بھائیوں کو جلدی سیر کرا کر کے گھر واپس لوٹ کر آ جانا۔ تو یہودا لے کر چلے تمام بھائی، اپنے ابا کے سامنے کندھے پر بٹھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جب کندھے پر بٹھایا اور جب کندھے پر اٹھا کر کے جنگل میں پہنچا تو فوراً کندھے سے اٹھا کر کے پٹک دیا، کہا کہ تیری وجہ سے میری باپ کی محبت ہم سے دور ہو گئی، تجھے کندھے پر چل، پیدل چل۔ تمام 9 بھائیوں نے مل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، چہرے پر پیٹنا شروع کیا۔ تو یہودا جو تھا وہ رحم دل تھا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، یہ اپنا ہی تو بھائی، کیوں اتنا مار رہے ہو؟ جب ان کو دوری کرنا ہے تو چلو کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، چاہے کہ کوئی راہگیر آئے، کوئی مسافر آئے، ان کو کنویں سے نکال کر کے لے جائے۔ چنانچہ تمام بھائیوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اب کنویں کے اندر ڈال دیا، ڈالنے کے بعد اب ایک بات آیا کہ اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ جب ہم گھر جائیں گے تو اپنے والد کو کیا جواب دیں گے؟ یوسف کہاں ہے؟ جب ہمارے والد جب ہم سے پوچھیں گے کہ یوسف کہاں ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو تمام بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے والد نے ہم کو ایک بات کہا تھا کہ جب اگر تم دور نکل جاؤ گے تو تمہارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائیں گا۔ تو اچھا بہانہ ہے، کہہ دیں کہ بھیڑیا نے کھا لیا، ہم دوڑ میں آگے نکل گئے تھے، تیر اندازی میں آگے نکل گئے تھے، ہم یوسف کو اپنے سامان پر بٹھا دیا تھا، اور جب ہم واپس آئے تو بھیڑیا کھا کر کے یوسف کو غائب ہو گیا۔ چنانچہ ایک بکری کو پکڑا، بکری کو ذبح کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ اتارا، اتارنے کے بعد اس کرتے کے اندر اس بکری کا خون لگا کر کے رات کے ٹائم آیا۔ قرآن نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ۔ وہ تمام بھائی رات کے وقت، عشاء کے وقت روتے پیٹتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ۔ فرمایا اے والد محترم، ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا، ہم بہت بڑا خسارے میں ہیں۔ جب یہ تمام بھائیوں روتے پٹتے
چیختے چلاتے گھر کے قریب گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھبراتے ہوئے گھر سے باہر نکلے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. ذئب کے معنی آتا ہے بھیڑیا کے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ یعنی بھیڑیا کھا گیا. جب یہ تمام 10 بھائی روتے پیٹتے گئے گھر کے سامنے تو حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے سے باہر نکلا. فرمایا کیا ہو گیا؟ کیا مصیبت آن پڑی؟ کیا تمہارے بکریوں کو بھیڑیے نے کھا گیا؟ فرمایا ابا جان بکریوں کو نہیں کھایا. پھر کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے تمام 10 بیٹوں پر نگاہ دوڑائی فرمایا یوسف غائب. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ کہا کہ یوسف کہاں ہے؟ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ یوسف کہاں ہے؟ یوسف ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. متا کیا معنی آتا ہے؟ یوسف کہاں گیا؟ کب گیا؟ یوسف تمہارے سامنے نہیں. فرمایا ابا جان کیا کریں یہی تو ہم پر مصیبت آ پڑی. اگر ہم سچ بھی بتائیں تو آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کریں گے. ہم تیر اندازی میں آگے نکل گئے اور سامنے سے ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. آپ اگر ہمارے بات کو یقین نہیں کرتے ہیں تو لیجئے یوسف کا یہ خون میں لت پت کرتا لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو جو دیکھا تو کرتا بالکل صحیح سالم، کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں، صرف کرتے کے اندر خون لگا ہوا ہے. تو فرمایا کہ بھیڑیا بڑا چالاک تھا، بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا. میرے بیٹے کو تو نوچ کر کے کھا گیا، چیر پھاڑ کر کے کھا گیا، لیکن میرے بیٹے کے کرتے کو صحیح سالم اتار کر کے رکھ دیا. یہ بھیڑیا بڑا چالاک لگ رہا مجھے. بھیڑیا نہیں کھایا بلکہ ان بھیڑیوں میں تم ان کے سامنے کوئی مکر کیے ہو، کوئی فریب کیے ہو. یوسف کے سامنے تم نے کوئی غلط قدم اٹھائی، بھیڑیا نہیں کیا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اب میرے پاس صبر کے علاوہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ بھیڑیا اگر کھاتا تو میرے بیٹے کا کرتا بھی پھاڑتا، میرے بیٹے کے کرتے کو پرزا پرزا کرتا. جس طرح اس کے جسم کو پرزا پرزا کر کے کھا گیا ایسے کرتے کو بھی کرتا. لیکن یہ بھیڑیا بڑا سانا تھا، بڑا چالاک تھا کہ کرتا آسانی سے اتار دیا اور اس کو کھا گیا. فرمایا میرے بیٹے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اب تو میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، اب تو میں صبر کرتا ہوں، میں تمہیں کیا بھی نہیں کہہ سکتا. اب 10 بیٹے تھے، اگر ان کو کچھ برا بھلا کہتا تو دوسرا بیٹا جو بنیامین تھا ان کے حق میں برا ہوتا، کہیں گے اس کو بھی نہ مار دے. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بوڑھے تھے، خاموش ہو گئے کہ اب ان کے سامنے کیا بھی کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ یوسف کے حسد کے اندر، جلن کے اندر اتنے گر گئے تھے کہ آج اپنے بھائیوں کو انہوں نے ختم کر دیا. اب نہ معلوم کیا کیا نہیں معلوم. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، میرے دوستو واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر کرنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا مختصر کر کے میں آپ کو سنا پاتا ہوں. بہت بڑا واقعہ ہے اور اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس واقعے سے بڑا قرآن کے اندر کوئی واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا. خود فرماتا اللہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا واقعہ میں نے قرآن کے اندر ذکر نہیں کیا جو واقعہ میں یوسف کا ذکر کر رہا ہوں. بڑا لمبا چوڑا واقعہ. دیکھتا ہوں آپ لوگ دعا کیجئے اگر پورا واقعہ ہو جائے، ورنہ مجھے تو امید نہیں. 10 منٹ ہے کتنا، اس کو دعا کیجئے اللہ جلد سے جلد میری زبان سے خاص بات نکال دے. مختصر کر رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کو چھوڑو، صرف تفسیر بتا رہا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت پڑھوں گا تو پھر واقعہ جلد ہو جائے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر ڈال دیا تو مدین سے ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، اور اس قافلے کا جو مالک تھا، مالک خزعی اس کا نام تھا، وہ قافلے کا سردار تھا. جب قافلہ مدین سے روانہ ہو کر مصر کی طرف جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو قافلہ اچانک راستہ بھٹک کر کے اسی جنگل کی طرف راستہ پکڑ لیا جس جنگل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا، کیونکہ اللہ کو نکالنا تھا کنویں سے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا. ہاں ایک بات، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام چیخنے لگے. فوراً اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، میرا یوسف کنویں کے اندر جا رہا ہے.
کنویں کے گہرائی کے اندر پہنچنے سے پہلے تم جا کر کے پر بچھا دو تاکہ میرے یوسف پانی کے اندر نہ جائے، میرے یوسف کو چوٹ نہ لگے، خراش نہ آئے۔ فوراً آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنے پر کو کنویں کے نیچے بچھا دیا، اور جب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے آغوش میں لے لیے۔ اب 7 سال کا بچہ تھا، رو رہے تھے، کنویں کے اندھیرے گار میں گرے پڑے، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے اپنے آغوش میں لیا، فرمایا تم ڈرو نہیں، آج سے میں تیرا ساتھی، میں تیرا دوست، میں تیرا رفیق، کیونکہ اللہ نے مجھے تیرا دوست بنا کر کے بھیج دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ننگے تھے، کپڑا تو اتار لیا تھا بھائیوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ، میرا یوسف ننگا ہے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، آج میں اپنے یوسف کا جنت کا کپڑا پہناؤں گا تاکہ میرے یوسف کو کنویں کے اندھیرے کا کوئی غم نہ ہو، کنویں کے اندر جو اندھیرا ہے، کھانا پانی نہیں، کچھ نہیں ہے، تاکہ میرے یوسف کو کوئی احساس نہ ہو۔ اور وہ کرتا ایسا کرتا تھا جو خود بخود وہ جسم کے اعتبار سے بڑھتا جا رہا تھا، اس کرتے کی یہ فضیلت تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ کرتا اڑایا، ان کے اندر، کیونکہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھی کہ ان کی چہرے کی روشنی کے اندر سے کنواں خود روشن ہو گیا تھا، اللہ نے ایسی خوبصورتی دی تھی۔ چنانچہ 3 دن کنویں کے اندر رہے، 3 دن کے بعد مالک خزائی جو اس راستے سے جا رہا تھا، قافلہ کیونکہ جب چل رہا تھا 3 مہینوں لگتا تھا سفر میں، تو ان کو پیاس لگی اور پانی قافلے کا ختم ہو گیا، تو پانی تلاش کرنے کے لیے مالک خزائی نکلے تو دیکھا کہ سامنے ایک کنواں ہے، تو کنویں کے اندر جب پانی نکالنے کے لیے گیا، اور کنویں کے اندر پانی نکالا جاتا تھا ڈول کے اندر رسی ڈال کر کے، بہت گڑا کنواں ہوتا تھا تو لمبی رسی ڈالی جاتی تھی، ڈول ڈال دیا، جب کنویں کے اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی پکڑ کر کے باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو فرمایا قال یا ھذا بشرا غلام، او لوگوں خوشخبری دیکھو، کیسا روشن چمکتا سورج کی طرح ایک بچہ ہمیں ملا، آؤ قافلے والے ہم تو تر گئے، مالا مال ہو گئے، کیونکہ ہمیں ایک غلام ملا، یا بشرا ھذا غلام، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس غلام کو اگر ہم مصر کے بازار میں فروخت کریں گے تو بہت بھاری قیمت ہمیں ملے گی۔ جو یہ 10 بھائی تھے نا، یہ روزانہ پہرا کرتے تھے کہ کہیں کنویں سے کوئی قافلہ نکال رہا ہے کہ نہیں، اور روزانہ جھانک کر دیکھ بھی رہے تھے کہ قافلے کے کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے کہ نہیں یوسف۔ جب دیکھا کہ یوسف کنویں سے غائب ہے تو فوراً قافلے کی طرف بڑھا، جب قافلے کے پاس گیا تو ان سے فرمایا کہ یہ ہمارا بھگورا غلام ہے، یہ اگر اس کو نہیں باندھو گے اچھی طرح رسی سے تو یہ تمہارے پاس بھی بھاگ جائے گا، اس لیے ان کو باندھ دو رسی سے، اور ان کو ایسی جگہ پر لا کر چھیڑنا جہاں پھر یہ دوبارہ مدین کی طرف نہ آئے، کنعان کی طرف نہ آئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آبائی وطن تھا، پیدائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو شہر تھا وہ مدین تھا، کنعان کے رہنے والے تھے، کہ کنعان کی طرف یہ دوبارہ نہ آ سکے، اس لیے ان کو اتنی دور لے کر چلانا، اور چند روپیوں میں تمہیں میں بیچ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ قافلہ مختصراً خریدتے ہوئے مصر کے بازار میں لے گئے۔ جب مصر کے بازار میں لے گئے، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض۔ جب مصر کے بازار کے اندر یہ بولی لگی کہ آج مصر کے بازار کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل غلام آیا ہے کوئی مصر کے اندر خریدار جو اس غلام کی بولی لگائے۔ وقال الذي مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ آواز عزیز مصر کے کانوں تک پہنچی، تو عزیز مصر جب پہنچے بازار کے اندر دیکھا کہ واقعی بڑا حسین و جمیل غلام ہے، تو عزیز مصر نے کہا کہ کتنے رقم کے اندر تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ تو بہت سارے آدمیوں نے ان کی بولی لگائی، لیکن عزیز مصر نے کہا کہ میں اس غلام کے جسم کے اندر جتنا وزن ہے، ایک طرف اس غلام کو رکھا جائے ترازو کے اندر، اور ایک طرف میں سونا رکھتا ہوں اور چاندی رکھتا ہوں، جتنا اس غلام کا وزن ہوگا اتنا ہی سونا چاندی میں دے کر اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جسم کے بقدر سونا اور چاندی دے کر خریدا گیا۔ جب خرید کر لے کر گیا، عزیز مصر لے کر گیا، خرید کر کے اپنی بیوی کو ہدیہ کیا۔ بیوی کون تھی؟ مصر کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون، سب سے خوبصورت خاتون، جن کا نام زلیخا تھا۔ ان کو کہا او نتخذ ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ أَوْ نُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم اس بچے کو، یہ ہمارے لئے آگے چل کر فائدہ مند ہوگا، چاہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہم اور کوئی نفع کے لئے اس کو استعمال کریں گے۔ کیونکہ عزیز مصر کے اندر، گھر کے اندر کوئی اولاد نہیں تھی۔ عزیز مصر اولاد کی نعمت سے محروم تھے، بانگ تھے، ان کی بیوی سے بچہ بھی پیدا نہیں، اور ان عزیز مصر کے اندر کچھ خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا او نتخذ ولدا، ہم اس غلام کو بیٹا بنا لیں گے، لیکن اپنے خاتون کو زلیخا کو کہا کہ ان کی عزت کرنا، ان کو تکریم کرنا، ان کو غلام کی طرح مت رکھنا، ان کو اپنی بیٹی کی طرح ان کی دیکھ بھال کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا پالنے لگی، اور جب پالتے پالتے جوان ہو گئے، جب 13 سال کی عمر میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام، جب جوانی چڑھنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے اندر اور 4 چاند نکلیں گے۔ جب خوبصورتی ان کی اور بڑھنے لگی تو جس کو اپنے بیٹا بنانے کے لیے رکھا تھا، جس کو اپنا بیٹا بنانے چاہتی تھی عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اب اس کے دل کے اندر شیطان نفسانی خواہشات کو ڈال دیا۔ اب ان کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی۔ قرآن فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یہ ہیت لک کا جو لفظ ہے نا بڑا خراب ہے، بڑا خطرناک ہے۔ جس طرح بم کا گولہ مارتے ہیں نا، جیسے عورت فوراً کسی کے گریبان پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیتی، ایسے اللہ نے الفاظ استعمال کیا وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی میں چڑھنے لگے تو زلیخا کی محبت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی۔ وَراوَدَتْهُ الَّتِي فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی محبت میں، اپنے آغوش میں پھسلانا چاہیے، بہلانا چاہیے کہ آؤ میں تم سے محبت کا اظہار کرتی ہوں۔ آج عزیز مصر کی بیوی تیری محبت میں فریفتہ ہے، ایک غلام کو اپنے سب کچھ دینے کے لیے تیار، اپنے جسم کی بھی نیلامی کرنے کے لیے تیار۔ آ جاؤ میری محبت میں آ جاؤ۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، عزیز مصر نے اپنی بیوی کی چہل قدمی کے لیے، اپنی بیوی کے خوشحالی کے لیے ایک کمرہ بنایا تھا، ایک روم بنایا تھا، جس روم کے اندر 7 دروازے لگائے تھے، ایک کے بعد دیگرے 7 دروازے، اور اس روم کے اندر، اس آفس کے اندر زلیخا کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور وہ روم ایسا بنایا تھا کہ سامنے اس روم کے اندر جو جالیاں چھوڑی گئی تھی، جو کھڑکیاں لگائی گئی تھی اور جو بالکونی چھوڑی گئی تھی، وہ بالکل سامنے سے دریائے نیل کا نظارہ ہوتا تھا۔ تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا، کیونکہ مصر کے اندر ان سے زیادہ کوئی حسین عورت نہیں تھی، کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی، اس لیے اپنی حسین بیوی کے لیے انہوں نے اتنا خوبصورت محل بنایا تھا کہ سامنے دریائے نیل کا نظارہ، اس 7 دروازے کے پاس بیٹھ کر کے وہ نظارہ کرتی تھی اور اپنے دل کو بہلاتی تھی۔ تو ایک دن کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خوب بناؤ سنگار، سارے زیورات، ہیرے جواہرات پہن کر کے، خوب اچھی طرح بن سور کر کے یوسف کو کہا کہ آؤ آج ہم تمہیں دریائے نیل کا نظارہ کراتے اور اس روم کے اندر تمہیں لے جاتے ہیں جس روم کے اندر میرے اور عزیز مصر کے علاوہ آج تک کسی لوگ نے، کسی آدمی نے قدم نہیں رکھا، کیونکہ اس دونوں کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ جب وہ جاتے تھے تو اندر سے 7 دروازے کے اندر کیلی لگا دیتے تھے
مقفل کر، وغلقت الابواب، ابواب یعنی دروازے کو بند کر دیتے تھے، کیلے ڈال دیتے۔ جب وہ 7 دروازے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا معلوم کہ آج میرے ساتھ یہ غلط ارادے سے مجھے ایسے دروازے پر لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ آج دریائے نیل کا سفر، اب غلام تھا، آقا کی بات ماننا غلام کے اوپر فرض تھا، اور اولاد کی طرح ان کو پالا تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام نہیں سمجھتے تھے، اپنی اولاد کی طرح رکھتے تھے۔ جب لے گئے تو لے جانے کے بعد ہر دروازے کے اندر کیلی ڈال دی، 7 دروازے کے اندر جب کیلی ڈال دی، کیلی ڈالنے کے بعد عزیز مصر کی بھی زلیخا نے اپنے جو سامنے ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، پرستش کرتی تھی، جس کو بھگوان مانتی تھی، اپنے دوپٹہ سر سے اتار کر کے اس بھگوان پر ڈال دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ آج میں تمہیں اپنے جسم کو سونپنے کے لیے تیار ہوں، آج میں تم سے اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے یہاں لے کر آئی ہوں۔ یہ جو سامنے میرا خدا ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، ان سے مجھے حیا اور شرم آئے گی گناہ کرتے ہوئے، اس لیے میں ان کے اوپر پردہ ڈال رہی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب تم ایک پتھر کی مورتی کے سامنے گناہ نہیں کر سکتی تو جس کا رب اللہ ہو، جس کا رب خالق ہو، جس کا رب مالک ہو، جس نے مجھے بھی پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا، جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، میں ان کے سامنے کیسے غلط کام کر سکتا؟ زلیخا نے ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تیار نہیں ہوئے، اب دیکھا کہ 7 کے 7 دروازے بند اور 7 کے اندر کیلی لگا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کشمکش میں کہ اب میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں۔ وقالت حیت قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون۔ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں آپ سے ان مکار عورتوں کی فریب سے پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ اگر آپ مجھے نہ بچائے ان کی گناہوں سے، ان کی فریب سے، ان کی مکاریوں سے، اگر آپ نہ بچائے تو آج میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ جب حضرت زلیخا اپنے سارے حسن و جمال کو کھول دی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو ایک انسان ہی تھے، ایک بشر تھے، اب سامنے بھی حسن کی دیوی اور ایک سامنے بھی حسن، دونوں جب جوان ہو تو شیطان دونوں کے دل کے اندر محبت ڈال دیتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ حضرت یوسف کے دل کے اندر بھی کچھ خیال آنے لگے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، یا اللہ میرے دل کے اندر بھی خواہشات کی جو جوانی کی جوش ہے وہ امڑنے لگی، یا اللہ مجھے بچا لے، ورنہ میں بچوں گا نہیں، ورنہ آج تو یوسف تیرا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، تیرا یوسف ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ کوشش کرنا میرا کام، بچانا اللہ کا کام۔ فوراً وہ دروازے کی طرف دوڑی، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف لپکے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ عَلَى دُبُرٍ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو خود بخود دروازے پھٹ 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 کھلنے لگے، کیلی لگا ہوا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جب حضرت یوسف علیہ السلام وَاسْتَبَقَ الْبَابَ جب دروازے کی طرف دوڑے تو فوراً سارے کے سارے دروازے کھولنے لگے۔ تو حضرت زلیخا بھی پیچھے دوڑی، دوڑتے دوڑتے جب آخر دروازے میں پہنچے تو آخر دروازے کا کیلی تھوڑے کھولنے میں لیٹ لگی۔ جب فوراً حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر کے باہر نکلے اور زلیخا بھی وہاں پہنچ گئی تو فوراً پیچھے سے کرتا پکڑ کر جو کھینچنے لگی تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور سامنے جو ہی دونوں عزیز مصر زلیخا اور یوسف باہر نکلے تو سامنے دیکھا کہ عزیز مصر کھڑے، عزیز مصر دروازے کے سامنے کھڑے۔ جب سامنے کھڑے ہیں تو اب عورت دیکھیے کیسے پیترا بدلتی ہے، اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر فوراً سارا کا سارا الزام حضرت یوسف کے اوپر ڈال دی۔ فرمایا کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے، جو تمہاری بیوی کے ساتھ عزت کا کھلواڑ کرنا چاہے، بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہو۔
چاہے تو ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے یا ان کو سخت ترین سزا دی جائے، اس سے آسان کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کوئی غلط کام نہیں، میں نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگا، انہوں نے میرے پیچھے سے کرتا پکڑ کر کے کھینچا، انہوں نے مجھے بہلانا چاہا 7 دروازے کے اندر بند کر کے، میں تو کوئی غلطی نہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت بي وهم بها لولا ان راى برهان ربي قال ربي انه لمن الصالحين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها۔ میرے دوستو قرآن کیا بیان کرتے ہیں، کتنا فصیح اور بلیغ انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھیے تو مزہ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یوسف یہ تو بتاؤ کہ تمہاری کیا گواہی ہے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تو سچا ہے یا زلیخا سچی ہے؟ فرمایا کہ میرا تو یہاں کوئی نہیں، میں غلام ہوں، سارا کنبہ قبیلہ تمہارا، میرے کوئی یہاں سفارش کرنے والا نہیں۔ میرے دوست 2 منٹ کے اندر میں یہ واقعہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ میرا کوئی جواب دینے والا نہیں، لیکن اے عزیز مصر، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں گھر کے اندر محل کے اندر آپ کا جو بھانجا ہے جو ابھی پیدا ہوا، جن کی صرف 3 ماہ عمر ہے، کتنی؟ صرف 3 مہینے کا بچہ ہے، آپ ان کو بلائیے، ان سے پوچھ لیجئے کہ میری کیا غلطی ہے، میں نے غلط کی یا زلیخا کی غلطی ہے، آپ ان سے۔ تو عزیز مصر فرمایا کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ ایک 6 مہینے کا بچہ کبھی بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ ان کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ لا ہی نہیں سکتا، اس 6 مہینے کو بچے کو لے کر آئیے، ان سے پوچھ لیے، انشاءاللہ میرا رب ضرور میری بے گناہی اسی بچے کی زبان پر جاری کر دیں گے۔ جب وہ بچے کو لایا گیا تو اس بچے نے کتنا فصیح اور بلیغ انداز میں فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ میرے دوستو یا اللہ، اللہ نے کتنا پیارا جملہ عطا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کرا، اور اس بچے کی زبان پر کتنا فصیح و بلیغ انداز میں اللہ نے جملہ عطا فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ بچے نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کا کرتا چیک کیا جائے، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف خطا کار ہے، یوسف کا جرم ہے، یوسف مجرم ہے، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے گناہ ہے، زلیخا مجرم ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر آگے سے کرتا پھٹا ہو تو یوسف کی غلطی ہے، کیونکہ انہوں نے زبردستی کرنا چاہا تو زلیخا نے اپنے آپس میں بچانا چاہا کرتا، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بھاگنا چاہا، زلیخا نے ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہا، جس کی وجہ سے کرتا پیچھے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ جب عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا، فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك۔ کیا پیارا جملہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، یوسف اعرض عن هذا ان كيدكن عظیم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو عزیز مصر سمجھ گئے کہ میری بیوی مکار ہے، میری بیوی خطا کار ہے۔ فرمایا کہ ان کیدکن عظیم، او مکار عورت، تو یوسف کو پھنسانا چاہ رہی، ان کیدکن عظیم، تیرا مکر بڑا عظیم ہے۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، فوراً اپنے گناہوں کی معافی یوسف سے مانگ لے۔
यूसुफ बेगुनाह है, यूसुफ खताकार नहीं। फ़ौरन अपनी बीवी से कहा यूसुफ से गलती की तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से अज़ीज़ मिस्र ने कहा फ़अरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। ऐ यूसुफ, इस मामले को यहीं रफ़ा दफ़ा कर दो, इसको छोड़ दो, इस मामले को भूल जाओ, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ फरमा। अब अज़ीज़ मिस्र क्या करता, इतने हसीन जमील बीवी, उनको भी ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई। मेरे दोस्तों, वाक़या भी थोड़ा और लंबा है, इंशाअल्लाह ये आधा जो है यहाँ से आगे सुनाऊँगा आइंदा जुमेरा, वरना बहुत वक्त हो जाएगा अगर सुनाने लग गया तो। इंशाअल्लाह ये जो आधा जो वाक़या भी रह गया कि यूसुफ और ज़ुलेखा का फिर कैसे जेल में गया, फिर बाप से कैसे मुलाकात हुई, फिर प्याला कैसे, वो सारी बादशाहत कैसे, इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात जल्दी आइए, इंशाअल्लाह आपको पूरा वाक़या सुन कितना मज़ा आता है। ऐसा खूबसूरत वाक़या कुरान ने बयान ही नहीं किया, कि कुरान खुद कहता है। अल्लाह हमें फरमाता है कि मेरे नौजवानों, यूसुफ के सामने हुस्न जमाल की मलिका थी, लेकिन गुनाहों से बचाया। इसलिए आज भी अगर कोई औरत तुम्हें गुनाहों की तरफ दावत दे, ख़ास कर मेरे नौजवानों, कोई औरत कोई लड़की अगर तुम्हें मोहब्बत कहे कि मेरे जानू मैं तो तुम पर अपने सब कुछ फ़िदा, आ जाओ मुझसे शादी कर लो, तो उस जानू के चक्कर में अपने माँ बाप की मोहब्बत को मत ठुकराना। वो जानू सिर्फ एक जुमला है, जिस तरह आज हुकूमत जुमला कहकर लोगों को बहलाते हैं। इसलिए उस जानू के पीछे जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा की मोहब्बत में आते तो यूसुफ को आज ये यूसुफ का मकाम नहीं मिलता, गुनाहों में मुलव्वस होकर उनका दुनिया से नामो निशान में मिट जाता। और आखिरत के अंदर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को गुनाहों से बचाया तो अल्लाह ने अज़ीज़ मिस्र बनाया, और फिर खुद हुस्न के मलिका ज़ुलेखा भी उनके निकाह में आई। अल्लाह हम सब को गुनाहों से बचाए, अल्लाह हम सब से इन वाक़यात को सुनकर इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। जो हज़रात सुन्नत मुसन्नत से फ़ारिग़ हो जाए।